ظہیر الدین بابر کو اچھی طرح احساس تھا کہ اس کی فوج دشمن کے مقابلے پر 8 گنا کم ہے، اس لیے اس نے ایک ایسی چال چلی جو ابراہیم لودھی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ اس نے پانی پت کے میدان میں عثمانی ترکوں کا جنگی حربہ استعمال کرتے ہوئے چمڑے کے رسوں سے 700 بیل گاڑیاں ایک ساتھ باندھ دیں۔ ان کے پیچھے اس کے توپچی اور بندوق بردار آڑ لیے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں توپوں کا نشانہ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن جب انہوں نے اندھا دھند گولہ باری شروع کی تو کان پھاڑ دینے والے دھماکوں اور بدبودار دھوئیں نے افغان فوج کو حواس باختہ کر دیا، اور اس ناگہانی آفت سے گھبرا کر جس کا جدھر منہ اٹھا ادھر کو بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ پانی پت کی پہلی لڑائی تھی، اور اس کے دوران ہندوستان میں پہلی بار کسی جنگ میں بارود استعمال کیا گیا۔ 50,000 سپاہیوں کے علاوہ ابراہیم لودھی کے پاس 1,000 جنگی ہاتھی بھی تھے، لیکن سپاہیوں کی طرح انہوں نے بھی کبھی توپوں کے دھماکے نہیں سنے تھے، اس لیے پورس کے ہاتھیوں کی تاریخ دہراتے ہوئے وہ جنگ میں حصہ لینے کی بجائے دم دبا کر یوں بھاگ کھڑے ہوئے کہ الٹا لودھی کی صفیں تتر بتر کر دیں۔ بابر کے 12,000 تربیت یافتہ گھڑ سوار اسی لمحے کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے برق رفتاری سے پیش قدمی کرتے ہوئے لودھی کی فوج کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور کچھ ہی دیر بعد بابر کی فتح مکمل ہوئی۔ مورخ پال کے ڈیوس نے اپنی کتاب 100 فیصلہ کن جنگیں میں اس جنگ کو تاریخ کی سب سے فیصلہ کن جنگوں میں سے ایک قرار دیا ہے۔ یہ عظیم الشان مغلی سلطنت کا لمحہ آغاز تھا۔ عثمانی جنگی حربے کے علاوہ اس فتح میں 2 ترک توپچیوں استاد علی اور مصطفیٰ نے بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ انہیں ایک اور عظیم سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ کے پہلے خلیفہ سلیم اول نے بابر کو بطور تحفہ عنایت کیا تھا۔ دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں سے ایک سلطنت عثمانیہ کی داغ بیل عثمان غازی نے 13ویں صدی میں ڈالی تھی۔ اس زمانے میں بازنطینی سلطنت آخری سانسیں لے رہی تھی، اور اناطولیہ متعدد چھوٹی چھوٹی ریاستوں اور راجواڑوں میں بٹا ہوا تھا۔ 1254 عیسوی میں پیدا ہونے والے عثمان غازی ان میں سے ایک چھوٹی سی ریاست سوغوت کے ترک سردار تھے، تاہم انہوں نے ایک دن ایک ایسا خواب دیکھا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ برطانوی مورخ کیرولین فنکل نے اپنی کتاب عثمان کا خواب میں لکھا ہے کہ ایک رات عثمان ایک بزرگ شیخ ایدیبالی کے گھر میں سو رہے تھے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ ان کے سینے سے ایک درخت اگ کر ساری دنیا پر سایہ ڈال رہا ہے۔ انہوں نے جب شیخ کو خواب سنایا تو انہوں نے کہا، عثمان میرے بیٹے، مبارک ہو، خدا نے شاہی تخت تمہارے اور تمہاری اولاد کے حوالے کر دیا ہے۔ اس خواب نے عثمان غازی کے لیے مہمیز کا کام کیا، کیونکہ وہ سمجھنے لگے کہ اب انہیں خداوندی تائید حاصل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے آس پاس کی سلجوق اور ترکمان ریاستوں اور بالآخر بازنطینیوں کو پے در پے شکستیں دے کر اناطولیہ کے بڑے حصے پر اپنا جھنڈا گاڑ دیا۔ یہی خواب بعد میں 6 صدیوں تک راج کرنے والی سلطنت عثمانیہ کا بنیادی جواز اور استور بن گیا، جس کے سائے میں انہوں نے نہ صرف اناطولیہ بلکہ 3 براعظموں کے بڑے حصوں پر صدیوں تک حکومت کی۔ عثمان کے جانشینوں نے جلد ہی اپنی نظریں یورپ پر جما دیں۔ 1326 میں انہوں نے یونان کا دوسرا بڑا شہر تھیسالونیکی فتح کر لیا، جبکہ 1399 میں وہ سربیا پر قابض ہو گئے، لیکن ان کی تاریخ ساز کامیابی 1453 عیسوی میں بازنطینی دارالحکومت قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول کی فتح تھی۔ مسلمان پچھلے 700 برسوں سے اس شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے چلے آئے تھے، لیکن اس کا جغرافیہ کچھ ایسا تھا
کہ وہ ہر بار ناکام رہے۔ قسطنطنیہ کو 3 طرف سے بحیرہ باسفورس نے گھیرے میں لیا ہوا، جو اس کے لیے شہر پناہ کا کام کرتا ہے۔ بازنطینیوں نے گولڈن ہورن کو زنجیریں لگا کر بند کر رکھا تھا، جبکہ دوسری طرف ان کے 28 جنگی جہاز پہرے پر مامور تھے۔ 22 اپریل 1453 عیسوی کو عثمانی سلطان محمد فاتح نے ایک ایسی چال چلی جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ انہوں نے خشکی پر تختوں کی شاہراہ تیار کی اور اس پر تیل اور گھی ڈال کر اسے خوب پھسلواں بنا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے 80 بحری جہاز اس راستے پر مویشیوں کی مدد سے گھسیٹ کر دوسری طرف پہنچا دیے اور شہر کے حیرت زدہ محافظوں پر آسانی سے قابو پا لیا۔ محمد فاتح نے اپنے دارالحکومت قسطنطنیہ منتقل کر کے اپنے لیے قیصر روم کا خطاب اختیار کیا۔ فاتح کے پوتے سلیم اول کی نظریں کہیں اور تھیں۔ انہوں نے 1516 عیسوی اور 1517 عیسوی میں مصر کے مملوکوں کو شکست دے کر مصر کے علاوہ موجودہ عراق، شام، فلسطین، اردن اور سب سے بڑھ کر حجاز پر قبضہ کر کے اپنی سلطنت کا رقبہ دگنا کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی آج سے ٹھیک 500 سال قبل حجاز کے 2 مقدس شہروں مکہ اور مدینہ حاصل کرنے کے ساتھ ہی سلیم اول مسلمان دنیا کے سب سے طاقتور حکمران بن گئے۔ عام تصور کے مطابق 1517 ہی سے عثمانی خلافت کا آغاز ہوا اور سلیم اول کو پہلا خلیفہ قرار دیا جاتا ہے، جبکہ ان سے پہلے عثمانی سلطان یا بادشاہ کہلاتے تھے۔ مولانا ابو الکلام آزاد اپنی کتاب مسئلہ خلافت میں لکھتے ہیں کہ سلطان سلیم خان اول کے عہد سے لے کر آج تک بلا نزاع سلاطین عثمانیہ ترک تمام مسلمانان عالم کے خلیفہ و امام ہیں۔ ان 4 صدیوں کے اندر ایک مدعی خلافت بھی ان کے مقابلے میں نہیں اٹھا۔ حکومت کے دعوے دار سینکڑوں اٹھے ہوں گے، مگر اسلام کی مرکزی خلافت کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکا۔ مختصر عرصے میں یکے بعد دیگرے کامیابیاں حاصل کرنے کے دوران سلیم اول کا سب سے مؤثر جنگی ہتھ کنڈا وہی تھا جو 10 سال بعد ظہیر الدین بابر نے پانی پت میں آزمایا تھا، یعنی بارود۔ بابر کے جانشین ہمایوں کو عثمانیوں کا یہ احسان یاد رہا۔ وہ سلیم اول کے بیٹے سلطان عالی شان کو ایک خط میں لکھتے ہیں کہ رتبہ خلافت پر فائز عالی جناب فلک عظمت کے ستون، اسلام کی بنیادوں کے رکھوالے سلطان کے لیے نیک تمنائیں، آپ کا نام میرے جاہ منزلت پر خدا ہوا ہے اور آپ کے دور میں خلافت نئی بلندیوں تک پہنچ گئی ہے۔ اللہ کرے آپ کی خلافت جاری و ساری رہے۔ ہمایوں کے بیٹے اکبر نے عثمانیوں کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات قائم کرنے کی کوشش نہیں کی، جس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عثمانی ایران کے صفوی حکمرانوں کے ساتھ مسلسل حالت جنگ میں تھے اور اکبر صفویوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ البتہ ان کے جانشینوں شاہ جہان اور اورنگزیب عالمگیر کے عثمانی سلاطین کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ ان کے درمیان تحائف اور سفارتی وفود کا تبادلہ عام تھا اور انہیں تمام مسلمانوں کا خلیفہ مانتے تھے۔ صرف مغل ہی نہیں بلکہ دوسری ہندوستانی حکمران بھی عثمانیوں کو اپنا خلیفہ سمجھتے تھے اور اقتدار میں آنے کے بعد ان سے بیعت لینا ضروری سمجھتے تھے۔ ٹیپو سلطان نے میسور کا حکمران بننے کے بعد ایک خصوصی وفد قسطنطنیہ بھیجا تھا تاکہ اس وقت کے عثمانی خلیفہ سلیم سوم سے اپنی حکمرانی کی تائید حاصل کر سکیں۔ سلیم سوم نے ٹیپو سلطان کو اپنے نام کا سکہ ڈھالنے اور جمعے کے خطبے میں اپنا نام پڑھوانے کی اجازت دی۔ یہ الگ بات کہ انہوں نے ٹیپو کی طرف سے انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے فوجی امداد کی درخواست قبول نہیں کی، کیونکہ وہ اس وقت وہ خود روسیوں سے برسر پیکار تھے اور اس دوران وہ طاقتور انگریزوں کی دشمنی مول نہیں لے سکتے تھے۔ عثمانیوں نے ابتدا میں یورپ کے کئی علاقے فتح کر لیے تھے۔ سلمان عالی شان، جن کے نام پر بننے والی ٹیلی ویژن سیریل میرا سلطان پاکستان میں بہت مقبول ہوئی تھی، ان کے دور میں سلطنت اپنی فوجی، سیاسی، معاشی اور ثقافتی عروج پر پہنچ گئی۔ سلمان نے بلغراد اور ہنگری فتح کر کے اپنی سرحدیں وسطی یورپ تک پھیلا دیں، تاہم دوبارہ کوشش کے باوجود سلمان عالی شان آسٹریا کے شہر ویانا کو فتح نہیں کر سکے۔
یہ یورپ میں ایج آف ڈسکوری یعنی دریافتوں کا دور تھا، اور اسپین، پرتگال، نیدرلینڈز اور برطانوی بحری بیڑے دنیا بھر کے سمندر کھنگال رہے تھے۔ براعظم امریکہ کی دریافت اور اس پر قبضے سے یورپ کو بقیہ دنیا پر واضح برتری حاصل ہو گئی۔ انہوں نے جگہ جگہ اپنی نو آبادیاں قائم کرنا شروع کر دی۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں یورپ نے بقیہ دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جہاز رانی کی صنعت کے فروغ کی وجہ سے انہیں جہاز رانی کے لیے نت نئے آلات ایجاد کرنے اور انہیں بہتر بنانے کی ضرورت تھی، جس نے سائنس اور ٹیکنالوجی دونوں کو فروغ دیا۔ دوسری چیز چھاپا خانہ تھی، جس کی 1439 میں ایجاد کے بعد یورپ میں علمی اور فکری انقلاب برپا ہوا۔ وہ علوم و فنون جن پر اس سے پہلے صرف اشرافیہ اور کلیسا کا جارہ تھا، اب عام آدمی کی دسترس میں آ گئے۔ اگر عثمانی بھی پرنٹنگ پریس سے استفادہ شروع کر دیتے تو شاید آج کی دنیا کی جو تاریخ تھی وہ مختلف ہوتی، لیکن سلطان فاتح کے بیٹے باجزید دوم نے 1483 عیسوی میں عربی رسم الخط میں کتابیں چھاپنے والوں کے لیے موت کی سزا مقرر کر دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ علماء نے چھاپا خانے کو فرنگیوں کی ایجاد کہہ کر فتویٰ دیا تھا کہ اس فرنگی ایجاد پر قرآن یا عربی رسم الخط میں کتابیں چھاپنا مذہب کے خلاف ہے۔ چنانچہ یورپ آگے بڑھتا چلا گیا۔ عثمانی سلطنت سال بسال سکڑتی چلی گئی، حتیٰ کہ پہلی جنگ عظیم کے دوران انگریزوں نے ان سے اناطولیہ کے علاوہ تقریباً تمام علاقے چھین لیے تھے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو اس کا بڑا دکھ ہوا، کیونکہ وہ عثمانی خلیفہ کو اپنا مذہبی حکمران اور رہنما سمجھتے تھے۔ انہوں نے 1919 میں مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی کی قیادت میں تحریک خلافت شروع کی، جس میں انگریزوں کو دھمکی دی گئی کہ انہوں نے خلیفہ عبدالحمید کو معزول کرنے کی کوشش کی تو ہندوستانی مسلمانوں کے خلاف بغاوت کر دیں گے۔ اس تحریک میں عطا شاہ بخاری، حضرت موہانی، مولانا ابوالکلام آزاد، ظفر علی خان، مولانا محمود الحسن اور حکیم اجمل خان جیسے رہنما بھی شامل ہو گئے۔ 1920 میں انڈین نیشنل کانگریس نے بھی تحریک خلافت کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ مہاتما گاندھی کی عدم تشدد پر مبنی سول نافرمانی کی مہم تحریک خلافت ہی کے بطن سے پھوٹی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے خود کو اس تحریک سے الگ تھلگ رکھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ اس سے پہلے یہ تحریک مزید زور پکڑتی 1922 میں کمال اتاترک کی قیادت میں قوم پرست طاقتوں نے ملک کا اقتدار سنبھال کر خلیفہ عبدالحمید کو معزول اور خلافت کے منصب کو ختم کر دیا، اور یوں 623 عیسوی برس تک شان و شوکت سے راج کرنے والی عظیم سلطنت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ ہندوستانی مسلمان عوام نے انتہائی جوش و جذبے سے تحریک خلافت میں حصہ لیا۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی لکھتے ہیں، جنہوں نے 1921-22 کا زمانہ نہیں دیکھا، ان کو کیا بتایا جائے کہ اس وقت ہندوستان کس طرح کوہ آتش فشاں بنا ہوا تھا۔ اتحادیوں کی فتح، سلطنت عثمانیہ کے خلاف ان کے منصوبوں اور خلافت کو ختم کر دینے کی کوششوں کی خبر نے سارے ہندوستان میں آگ لگا رکھی تھی۔ مسجدوں، مجلسوں، مدرسوں، گھروں، دکانوں اور خلوت و جلوت کہیں گویا اس گفتگو کے سوا کوئی گفتگو نہ تھی۔ اس دوران ہر بڑے چھوٹے بوڑھے بچے مرد عورت کی زبان پر یہ شعر تھا، بولیں اماں محمد علی کی جان، بیٹا خلافت پہ دے دو۔ عوام نے تحریک کی کامیابی کے لیے دل کھول کر چندہ دیا۔ ہندوستان کے طول و عرض سے عورتوں تک نے اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں اور کانوں کے بندے اتار کر خلافت کمیٹیوں کی نظر کر دیے۔ روایت مشہور ہے کہ ایک عورت اپنا بچہ لے آئی اور کہہ کر خلافت کمیٹی کے حوالے کر دیا کہ میرے پاس چندے میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ تحریک تو کامیاب نہیں ہو سکی، لیکن ترکی کے عوام کو یہ جذبہ آج بھی یاد ہے۔ جو لوگ ترکی گئے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں پاکستانیوں کی جتنی عزت ترکی میں ہوتی ہے اور کسی ملک میں نہیں ہوتی۔